بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا صدق اللہ العظیم محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ النساء آیت نمبر 101 سے 104 تک پڑھیں گے۔ یہ پارہ نمبر 5 کا رکوع نمبر 12 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم ضربتم سفر کرو فی الارض زمین میں، اور نماز کا وقت آ جائے، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، تو نہیں ہے علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، گناہ لیسا نہیں ہے، فَلَيْسَ پس نہیں ہے علیکم تم پر اے مسلمانوں، جناح کوئی گناہ، ان تقصروا کہ تم قصر کرو اور کمی کرو، من الصلاۃ نماز سے، کہ 4 کے بجائے 2 کرو۔ ان خفتم اگر تمہیں ڈر ہو، ان یفتنکم الذین کفروا کہ فتنے میں ڈالیں گے تم کو وہ لوگ جو کافر ہیں۔ ان الکافرین بے شک یہ کافر، کانو ہے لکم تمہارے لیے، عدوا مبینا صاف دشمن۔ وَإِذَا كُنْتَ اور جب آپ موجود ہو اے میرے نبی، فیہم ان میں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ اور قائم کرو، لَهُمُ الصَّلَاةَ ان کے لیے نماز، فَلْتَقُمْ تو چاہیے کہ کڑی ہو جائے، طَائِفَةٌ ایک گروہ، منہم ان میں سے، معَکَ آپ کے ساتھ نماز کے لیے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور چاہیے کہ وہ لے لے اپنے ہتھیار، یعنی نماز کی حالت میں بچاؤ کے لیے جو چھوٹے ہتھیار ہے وہ اپنے ساتھ رکھے، جیسے خنجر وغیرہ۔ فَإِذَا سَجَدُوا پس جب وہ سجدہ کرے، یعنی ایک رکعت پوری کر لے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ تو چاہیے کہ وہ تمہارے پیچھے ہو جائے، ورا کے معنی پیچھے چلے جانا، یعنی ایک رکعت اور 2 سجدے کر کے وہ چپکے سے اور خاموشی کے ساتھ پیچھے چلے جائے، دشمن کے سامنے کڑے ہو جائے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ اور آ جائے طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ وہ دوسری جماعت جو دشمن کے سامنے کڑی تھی، لم یصلوا جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا تو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، معک آپ کے ساتھ، یعنی آ کر وہ آپ کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہو جائے، اور اس طرح ایک رکعت انفرادی طور پر پڑھ کر وہ چلی جائے، اور پھر وہ پہلی جماعت بھی آ کر اپنی بقیہ ایک رکعت پڑھ لے، تو اس طرح دونوں کی نمازیں ہو جائے گی۔ فَلْيُصَلُّوا تو چاہیے کہ یہ دوسری جماعت نماز پڑھے، معَکَ آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ یہ لے لیں، حِذْرَهُمْ اپنے بچاؤ کا سامان، وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنے ہتھیار۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا چاہتے ہیں وہ لوگ کفروا جو کافر ہے، لَوْ تَغْفُلُونَ کہ کہیں تم غافل ہو جاؤ، عن اسلحتکم اپنے ہتھیاروں سے، وامتعاتکم اور اپنے سامان و اسباب سے، فیمیلون پس وہ حملہ کرے، علیکم تم پر، میلۃ واحدہ اچانک ایک بار، ولا جناح علیکم اور کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تم پر اے مومنو، اے مجاہدو، ان کانا بکم اگر ہو تمہیں، اذن کوئی تکلیف، من مطر بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی یا تم بیمار ہو، مرضی مریض کی جمع ہے، ان تضعوا اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تضعوا کہ تم رکھ دو، اسلحتکم اپنے ہتھیار، یعنی پہلے حکم دیا کہ ہتھیار لے لیا کرو، لیکن اگر کوئی بیمار ہے یا کسی وجہ سے تکلیف ہے اور اس کو ہتھیار ساتھ رکھنا مشکل ہے تو وہ رکھ بھی سکتا ہے۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ اور پھر بھی لیا کرو، حِذْرَكُمْ اپنا بچاؤ کا سامان، یعنی ڈال وغیرہ۔ ان اللہ بے شک اللہ، اعد اللہ نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین ان کافروں کے لیے، عذابا مہینا رسوا کرنے والا عذاب۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پس جب تم قضیتم پوری کرو، الصلاۃ نماز، مہینا عذابا مہینا، مہینا کے معنی یاد رکھے، رسوا کرنے والا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پس جب تم نماز پوری کر لو، جب تم نماز پڑھ لو، یعنی یہ جنگ کے دوران جسے صلاۃ خوف ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کا ذکر کرو، قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، قیاماً کھڑے ہو کر، وقعودا اور بیٹھ کر، وعلی جنوبکم اور اپنے پہلوؤں پر، جنوب جمع ہے جنب کی، جنب پہلو کو کہتے ہیں،
اپنے پہلوؤں پر یعنی لیٹ کر، جس حال میں بھی ممکن ہو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پس جب تم اطمینان میں ہو جاؤ یعنی دشمن کا خوف چلا جائے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر نماز قائم کرو یعنی نارمل حالت کی طرح پورے شرائط اور آداب کے ساتھ۔ ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت ہے، علی المؤمنین، مومنوں پر، کتاباً فرض کیا گیا، موقوتا مقررہ اوقات میں، کہ 5 وقت ہے نماز کے اور وہ مقرر ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا، اور سستی نہ کرو اے مسلمانوں، فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اس قوم کو تلاش کرنے میں، یعنی کافروں کا تعاقب کرنے میں اور ان کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو، بلکہ جاؤ ان کے پیچھے خوشی کے ساتھ، ان کو ڈھونڈو اور مارو۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں تعلمون درد پہنچا ہے، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، فإنہم یعلمون، تو بے شک ان کو بھی درد اور تکلیف پہنچا ہے، کما تعلمون، جیسا کہ تمہیں درد اور تکلیف پہنچا ہے۔ اگر تمہیں زخم پہنچا ہے، فإنہم یعلمون، تو ان کو بھی زخم پہنچا ہے، کما تعلمون، جیسا کہ تمہیں زخم پہنچا ہے۔ وَتَرْجُونَ، اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ، اللہ سے، ما لا یرجون، اس ثواب کی جس کی وہ امید نہیں کرتے۔ یعنی تکلیف اور مشقت میں تو تم دونوں برابر ہو، وہ لڑتے ہیں تو وہ بھی مرتے ہیں، تم لڑتے ہو تم بھی مرتے ہو، لیکن ایک چیز میں تم ان سے افضل ہو کہ تم اللہ سے اس ثواب کی اور اس جنت کی امید رکھتے ہو جس کی وہ کافر نہیں رکھتے، تو پھر بھی اگر وہ لڑتے ہیں تو تمہیں زیادہ شوق کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، علیماً، بڑا جاننے والا، حکیماً، بڑا حکمت والا۔ محترم سامعین، پہلی آیت میں یعنی آیت نمبر 101 میں نماز قصر کا حکم ہے، اور آیت نمبر 102 میں نماز خوف کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 103 میں عام حالت میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 104 میں جہاد کی ترغیب ہے۔ پہلی جو آیت ہے، آیت 101 میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم سفر میں ہو تو نماز میں کمی کرو، اور اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہذا یہ مسئلہ اور یہ نقطہ یہاں یاد رکھے کہ اگر ایک مسلمان اپنے گھر سے نکلتا ہے اور 48 میل جس کے 77 کلومیٹر غالباً بنتے ہیں، اتنے مقدار پر اگر وہ سفر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ قصر کرے گا، یعنی نماز میں کمی کرے گا۔ 5 نمازیں ہیں، تو اس میں جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں، جیسے عصر کی، ظہر کی اور عشاء کی، تو ان میں یہ 2 پڑھے گا، اور جو 3 رکعت والی نمازیں ہیں جیسے وتر اور مغرب کی، یہ پورے پڑھے گا، اور 2 رکعت والی یعنی فجر کی وہ بھی پوری پڑھے گا۔ سنتوں میں اسے اختیار ہے، اگر وقت ملے تو پڑھ لے، اگر نہ پڑھ لے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ صبح کے جو 2 سنتیں ہیں، اس کی بڑی تاکید ہے کہ نبی علیہ السلام سفر میں بھی اس کو پڑھتے تھے، تو اس کو پڑھنا ایک سنت ہے مستقل، تو یہ پڑھ لینا چاہیے۔ اس میں علماء کے اختلافات بھی ہیں، بعضی لوگ 21 کلومیٹر بتاتے ہیں، بعض 98 کلومیٹر بتاتے ہیں، لیکن یہ جو میں نے بتا دیا 77 کلومیٹر، یہ حنفی فقہ کے مطابق ہے، اور یہ آپ کے مسائل اور ان کا حل میں مفتی یوسف لدھیانوی صاحب نے یہ مقدار لکھی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کی ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کافروں کا تو یہ کمی کرو، تو یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو سفر ہے جہاد کے لیے اگر ہو تو نماز میں کمی ہوگی، جیسے بظاہر اس آیت کے الفاظ سے ایسا تاثر ملتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ احادیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ میں بھی قصر کیا تھا، حالانکہ اس وقت دشمن کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تو یہ چاہے جہاد کا سفر ہو یا عام کاروبار کے لیے سفر ہو، تو ان سب صورتوں میں قصر نماز یہ جائز ہے اور یہ پڑھی جائے گی۔ آیت نمبر 102 میں صلاۃ خوف کا طریقہ ہے کہ اگر جہاد کے میدان میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہے اور صحابہ چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھ کر یہ برکت حاصل کرے اور کوئی اس سے محروم نہ ہو، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟
تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک خوبصورت طریقہ بیان کیا کہ 2 رکعت والی نماز ہے اور لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، تو ایک حصہ دشمن کے سامنے کڑی ہو جائے اور ایک حصہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے۔ جب یہ 1 رکعت پڑھ لے گی تو یہ چلی جائے گی دشمن کے مقابلے پہ، اور وہ دوسری جماعت آ جائے گی اور وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دوسری رکعت پڑھ لے گی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دوسری رکعت پر سلام پھیریں گے اور یہ جماعت کڑی ہو کر اپنی بقیہ 1 رکعت پڑھ کر پھر اپنی جگہ پر چلی جائے گی، اور وہ دوسری جماعت جو ہے وہ آ کر انفرادی طور پر پھر اپنی 1 رکعت جو چھوٹ گئی تھی وہ پڑھ لے گی، اور اس طرح وہ بھی اپنے 2 رکعت نماز پڑھ لے گی۔ یہ 2 رکعت کا طریقہ اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ اسی طریقے پر 3 رکعت والی نماز اور 4 رکعت والی نماز وہ بھی اسی طریقے پر قیاس کی جا سکتی ہے اور اسی طرح پڑھی جائے گی۔ احادیث میں صلاۃ خوف کے پڑھنے کے اور بھی طریقے ہیں، بوقت ضرورت آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ نقطہ یاد رکھے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر اس طرح پاسبل ہو اور ممکن ہو۔ تو اگر اس طرح ممکن نہ ہو تو الگ الگ گروہوں کی صورت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر وہ بھی پاسبل نہ ہو تو انفرادی طور پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر وہ بھی پاسبل نہ ہو تو اشارے پر یا سواری میں جس طرف بھی رخ ہو جائے، پیدل چلتے چلتے جس طرح بھی ہو پڑھ لی جائے، اور اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو بعد میں قضا کر لی جائے۔ یہ ساری صورتیں جائز ہیں۔ آیت نمبر 103 میں ہے کہ جب اس طریقے پر نماز پوری کر لو، یعنی صلاۃ خوف میں، تو نماز میں تو اس طرح ترتیب بدل دی گئی، لیکن اللہ کے ذکر میں اس کی کوئی چھوٹ نہیں ہے، بلکہ عین میدان جہاد میں تو اس کا حکم اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر اللہ کو یاد کرو، کھڑے بیٹھے لیٹ کر جس طریقے پر بھی ہو۔ آیت نمبر 104 میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ احد کے بعد جب کافر چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے ان کا پیچھا کرنے کا حکم دیا، تو اس موقع پر یہ آیت اتری کہ ان کا پیچھا کرنے میں سستی نہ دکھاؤ۔ اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو ان کو بھی زخم پہنچا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ تم اللہ سے جس ثواب کی امید رکھتے ہو، جس جنت کی امید رکھتے ہو، اس کی ان کو امید نہیں ہے۔ تو یہ ایک قسم کے جہاد کی ترغیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 104 میں بیان کی ہے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ اس میں صلاۃ قصر، صلاۃ خوف اور کافروں کا تعاقب کرنے، یہ 3-4 مسئلے یہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔